آپ کرنے کے لیے اس وقت ڈائس پر موجود ہیں لوگوں کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک ہے۔ آصف علی زرداری چند ہی لمحوں بعد اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ پر میں کیا کراں میں کو علامنا او بوڑے گونگے اندھے ہمراہ نالے جے کہ اسلام آباد چ بیٹھے ہیں اس کر میں اردو چلائیں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سردار سلیم جان مزاری صاحب، سردار احسان مزاری صاحب، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، امتیاز شیخ صاحب، میر شبیر بجانی صاحب، گل محمد جکرانی صاحب، مقبول شیخ صاحب، میر عابد سنجرانی صاحب، حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب، السلام علیکم جی بھوٹو۔ دوستو اساں جی تاریخ میں جب بھی کسی نے کنٹروورشلی رول کیا ہے اور ترقی لائی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی دھرتی کے لیے عوام کے لیے کام کیا ہے، ان کے ساتھ سلوک سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے اچھا نہیں کیا، مگر اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ سرائکی کا شعر ہے تو آپ زیادہ سمجھیں گے، یہ تو گونگے بہرے نہیں سمجھتے۔ بھولے ایسی مرنا کونی گھور پیا کوئی ہور۔ ہم کو یہ جتنا کاٹیں گے، جتنا ماریں گے، اتنا ہم اور بڑھیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ان نے شہید کیا، اس کے باوجود یہ بیوی کو نہیں روک سکے، 2 دفعہ اس کی حکومت ان نے گرائی۔ اب میری حکومت نہیں گرا سکے، میں کر کے آیا، 5 سال ان کو میں نے چلا کے دکھائی اور ان کے لیے پاکستان کے لیے کام کیے۔ اگر ہم نے بجٹ پروونسز میں بانٹا تو کنسنسس سے بانٹا، پنجاب کا بھی اس میں کنسنسس تھا، کے پی کا بھی کنسنسس تھا، بلوچستان کا بھی کنسنسس تھا، سندھ کا بھی کنسنسس تھا، اور سارے پروونسز کو فائدہ ہوا۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے 5 برج ہم بنا چکے ہیں اپنے دور میں، آپ کی اپنی انڈس پہ، اور یہ 6 برج جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ہم بنا کے دیں گے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے وہاں ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک امریکہ کا اگزامپل لے لیں، آئس لینڈ میں وہ ڈریجنگ کرنے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں سے آپ تیل نہیں نکال سکتے، پولوشن ہوگا۔ انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آئس لینڈ کی جتنی پاپولیشن ہے، پاپولیشن کم ہے، اس کو پارٹنرشپ میں لے لیا، اور جب ان کو پیسے ملنے لگے گھر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آبجیکشن ختم کر دیا۔ تو ہماری سوچ یہ ہے کہ جب آپ پروونسز کو، تعلقوں کو، ضلعوں کو، ان کو آپ ان کا حق دو گے، اگر وہاں سے گیس نکل رہی ہے تو پہلے گیس پہ ان کا حق ہے ان کو دو گے، تو اس سے نقصان نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے۔ اور وہ گیس کی فیلڈز میری نہیں ہیں، وہ آپ نے کمپنیاں لائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو سندھ اپنی کمپنی بنائے گا اور اپنے گیس نکالے گا، جس طرح ہم نے کوئلہ نکالا ہے، اور کوئلے میں بھی ہم نے پارٹنرشپ دی ہے، پارٹنرشپ عوام کو بھی دی ہے، پارٹنرشپ سندھ گورنمنٹ کو بھی دی ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی پارٹنرشپ دی ہے۔ میرا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے، یہ دھندا ہمارا نہیں ہے، یہ دھندا آپ کا ہے۔ یہ آپ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہو اور کہتے ہو کہ جی میں بھی ہر چیز، مطلب پیٹرول پمپ بنے گا تو بھی آپ کا، بیکری بننی ہے تو بھی آپ کی۔ یہ ہم نہیں کرتے، ہم اللہ کے فضل سے زردار ہیں، ہم اپنے حال میں خوش رہتے ہیں، فقیرہ حال مست۔ تو دوستو، پہلے تو آپ کی نوازش، مہربانی، آپ نے پارٹی کو ہمیشہ پیار بھی دیا، عزت بھی دی اور ووٹ بھی دیا۔
پہلی تو یہ آپ کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی آپ نے باتیں شریف جان نے کہی ہیں وہ سب جائز ہیں، انشاءاللہ وہ سی ایم سب آپ کی باندھ کے، اس لیے کہ ان کو بھی 2 سٹینٹس لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی 3 لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ درد دل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے آپ کو، اور ہم اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فارسٹ میں نیم کا درخت میں نے ہمیشہ اڈاپٹ کیا، یہ لگانا چاہتے ہیں پورے سندھ میں، تاکہ ہماری بارشیں واپس آئیں۔ ہمارے یہاں ڈراؤٹ آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ہم پوری روڑی کنال کو لائننگ کرانا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ کی جو آدھے سے زیادہ زمین ہے اس میں سیم اوپر آ گیا ہے وہ نیچے جائے، آپ کی زمینیں دوبارہ آباد ہوں۔ یہ سب ہمارے منصوبے ہیں، اور یہ ہمیں پکڑے ہوئے ہیں کہ ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہ جاؤ، تم باہر نہیں جا سکتے۔ او بھائی، جب میں نے بیل لی تھی تو پاسپورٹ میں نے بیل میں وہاں ڈال دیا تھا، میں تو اس سیل پہ جانے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ تم نے صرف بینڈ بجانا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، گانا گانا ہے، ٹی وی پہ کرو، دیکھتے ہیں۔ یہ تم نے پہلے بھی کیے تھے، یہ جب الیکشن ہو رہی تھی تب تم نے یہ راگ شروع کیا تھا۔ اس راگ سے میرا ووٹر جو ہے وہ نہیں ڈسکریج ہوتا، میری بہنیں نہیں ڈسکریج ہوتی، میری بیٹیاں نہیں ڈسکریج ہوتی، میرے بھائی نہیں ڈسکریج ہوتے۔ ان کو پتہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر بی بی صاحبہ میرے اوپر یہ چھوڑ گئی ہیں فرض، تو میں یہ فرض الزام کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے گڑی خدا بخش میں جا کے دفن ہونا ہے، وہیں بھٹو صاحب نے اور بی بی صاحبہ نے مجھے قبر میں ہی حساب دینا ہے کہ یہاں حساب دے بیٹا کیا کر کے آیا ہے۔ تو ہم اس کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اپنی دھرتی کے خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اپنی عوام کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ رہو، اس لیے کہ ہمیں خوف ہے اگر آپ نہیں رہو گے تو وہ جو آپ نے ایک مذاق کیا اس ملک کے ساتھ ملا پالنے کا، وہ نہیں قبضہ کر لے۔ تو اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا انسٹیٹیوشن رہے، مگر آپ خود اگر لگے ہوئے ہو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے، تو میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ آپ کے پاس اگر عقل نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اور میری سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو یہ بڑی اکثر جب میں پریزیڈنٹ تھا تو ایک انسٹیٹیوشن مجھے کہتا تھا کہ آپ نے فارن آفس سے پوچھا ہے؟ میں کہتا تھا نہیں، فارن آفس میں پوچھتا نہیں، ان کو میں بتاتا ہوں۔ اور الحمدللہ ایک فارن سیکرٹری مجھے ملے اور مجھے انہوں نے کہا کہ رضائی صاحب آپ کی جتنی پوزیشنز تھیں جو بھی ہم نے انٹرنیشنلی لی تھی وہ سب صحیح تھی، ہم فارن آفس کیونکہ وقت بتاتا ہے، ٹائم بتاتا ہے، ہمارا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے۔ یہ 54-55 کی ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی ایک سرٹن فیکٹر کی ایک ایکسپرٹیز ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہے۔ ہم تو آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ہسٹری بھی پڑھتے ہیں، ہم مزاریوں کا مزاج جانتے ہیں، ہم بجرانیوں کا مزاج جانتے ہیں، ہم ہر کسی قوم کا مزاج جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس قوم کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مریوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مینگلوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پنجابی جاٹوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، سب ہمیں پتہ ہے۔ ہم اس دھرتی کے بچے ہیں۔ آپ نے تو کبھی لہریں کراچی کی نہیں دیکھی، کراچی کی لہریں آپ دیکھتے ہو جب یہاں آتے ہو، پھر کہتے ہو اوہ یہ کراچی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ کراچی ہے، اور اس سے 10 گنا زیادہ کراچی ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور بن سکتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، اس سے آپ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ کے بنائے ہوئے لوگوں سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، تو ہمارے زمانے میں تو ٹیکس کلیکشن تھی، ہمارا ایف بی آر تو کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب آپ کے انسٹیٹیوشنز میں پرابلم ہے، آپ کے گورنمنٹ میں پرابلم ہے۔ اب آپ بٹھا دیں جس کو چاہیں، مگر اس سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ اب لے آئیں ادھار،
मगर वो डिपॉजिट्स हैं, उससे भी आपकी स्टेट बैंक को थोड़ा रिस्पाइट मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हमें बहुत कुछ चाहिए। आपकी पॉपुलेशन जो है वो उतनी नहीं है जितनी आपने दिखाई है, उससे भी ज़्यादा है, और ग्रोथ को हम रोक नहीं सकते। हमें हमारा रिलीजन नहीं इजाज़त देता ग्रोथ रोकने, तो कोई मेरे कहने पे ग्रोथ नहीं रोकेगा। अब जो ग्रोथ आज से 40 साल बाद होनी है, मैंने तो उस किस्म के फैसले कि 40 साल बाद मेरी कौम के साथ क्या होगा, मेरे आने वाली जनरेशन के साथ क्या होगा, इनको 40 साल आगे ये नहीं देख ही नहीं सकते। इससे तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर शुरू किया, उसको नज़र आ रहा था कि एक दिन हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमें गुलाम बना ले। आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो सकता था अगर बीबी साहिबा और भुट्टो साहब ना होते, तो ये हमारे साथ भी हो सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने ये किया, और हमने आपको चाइना के साथ मिला के एक ऐसा कोड दे दिया कि चाइना से शॉर्टेस्ट रूट हो गया वो वार्म वाटर्स। इंशाल्लाह दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप मजबूत रहें, मैं इनसे डरने वाला नहीं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, आते जाते भी रहेंगे। अभी रास्ता मैंने देख लिया है, दूसरी दफ़ा गुजरानी साहब के पास दावत होगी। बड़ी मेहरबानी आपकी आने की। जिए भुट्टो। कश्मीर में पीपल्स पार्टी के जलसे से शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। उनका कहना था, हमें ये जितना मारेंगे हम उतना और बढ़ेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।